بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 دن قبل میں سفر میں تھا، نہ جانے کیوں پیاس شدت سے محسوس ہوئی۔ ایک ڈھابہ آیا تو وہاں رک گیا۔ میں نے جگ اٹھایا تو اس میں پانی نہیں تھا۔ میں نے ڈھابے والے صاحب کو کہا، پانی کہاں ہے، پیاس لگی ہے۔ ان صاحب نے نہ جانے کیوں چونک کر مجھے دیکھا اور چند لمحے گمسم مجھے دیکھنے لگا، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے بعد کہا کہ تشریف رکھیے، اور جگ اٹھا کر نہر کنارے موجود ایک نلکے پر پہلے اچھی طرح جگ دھویا، پھر گلاس دھویا اور پھر جگ پانی کا بھر کر میرے پاس آ گیا۔ گلاس مجھے پکڑا کر خود پانی اڈیلا اور کہا، مرشد نوش فرمائیے۔ میں مرشد کے لفظ سے چونک گیا۔ مجھے لگا کچھ دال میں کالا ہے۔ میں نے پانی پیتے ہوئے کن آنکھوں سے دیکھا تو وہ دونوں ہاتھوں میں جگ تھامے بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ خیر میں نے پانی پیا اور گلاس اس کی جانب شکر ہے ساتھ بڑھا دیا۔ وہ جگ گلاس رکھ کر ترنت پلٹا اور بالکل میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور بولا، مرشد خدا کا شکر ہے آپ خود آ گئے۔ میں تو 1 مہینے سے آپ سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دہاڑی مزدوری کے لالچ نے نکلنے نہیں دیا۔ بھئی سچ بات ہے، میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ اللہ جانے یہ مجھے کون سمجھ رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا شاید کوئی فیس بک فرینڈ ہے، پھر خیال آیا حلیے سے شاید مجھے کوئی توپ شخصیت سمجھ رہا ہے۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے سین چڑھ رہے تھے۔ آخر میں نے کہا، عزیزم میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کچھ تعارف کروائیے۔ وہ بولا، مرشد آپ نے مجھے نہیں پہچانا، پہچانیں گے بھی کیسے؟ ایک دفعہ تو ملاقات ہوئی تھی، پھر بات بھی نہیں، بہت پرانی ہے۔ آپ بتائیں، مجھے بھی شرم آتی ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ خدا خیر کرے، ایسی کون سی پرانی بات ہے جو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہا ہے۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا کرک دودھ پتی کا ایک اسپیشل سائز کا مگ مجھے تھما گیا۔ وہ پھر سے بولنے لگا، مرشد پھیکی ہے، اگر کہتے ہیں تو میٹھا منگوا لیتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، آپ بات بتائیں، مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ اس نے جلد سے پانی کا ایک گلاس بھرا اور گناگٹ ایک سانس میں پی گیا، پھر پرانے سے مفلر کے ساتھ جو کثرت استعمال سے پھٹا ہوا تھا اپنا منہ صاف کیا اور بولا، مرشد میں نے ٹوک دیا کہ مجھے مرشد نہ کہو، باقی بات کرو۔ وہ کچھ چھینپ سا گیا اور بولا، 6 سال پہلے آپ دھریما ایک ہوٹل پر چائے پی رہے تھے، میں بھی وہیں بیٹھا تھا۔ آپ کال پر بات کر رہے تھے، جس سے معلوم ہو گیا کہ آپ سرگودا جا رہے ہیں۔ جب آپ موٹر سائیکل نکالنے لگے میں نے آپ سے لفٹ مانگی تھی اور جھال چکیاں اتر گیا۔ اسی دوران میں نے آپ کی جیب میں سے ایک پیکٹ نکال لیا تھا جس میں 32,000 روپے اور کچھ کاغذات تھے۔ میں پیشہ ور چور نہیں تھا، لیکن روزگارنے ہونے کی وجہ سے میں نے یہ غلط کام کیا۔ میں نے ان کے پیسوں میں سے 2,000 روپے کا گھر کا سودا لیا اور باقی پیسوں سے بند پڑے چائے کے کھوکے کو رنگ شنگ کر کے نئے کپ پیالے لے کر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد یہ میرا ہوٹل ہے۔ مرشد پچھلے سال سردیوں میں رات کو وہ سامنے ہوٹل کی چھت پر بنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ مجھے خواب آیا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے پیسے واپس کرو۔ صبح اٹھا، مجھے بات بھول گئی۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن آپ کا چہرہ مجھے دکھائی جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کے پیسے واپس کرو۔ پچھلے ہفتے مجھے بخار تھا، میں دوائی لے کر سو گیا۔ مجھے پھر خواب آیا کہ پیسے واپس کرو۔ میں نے اٹھ کر الماری میں سے وہ پیکٹ ڈھونڈا اور اس پتے پر ٹھیک ہوتے ہی جانے کا ارادہ کیا۔ آج خدا کا کرنا ہوا کہ آج خود سامنے آ گئے۔ مرشد مجھے جو سزا دینی ہے دیجیے، اس کے بعد مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بہتی آنکھوں پر رومال رکھ لیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، وہ پیسے کسی کی امانت تھے، میں نے انہیں نہیں بتایا تھا، اپنے پاس سے ادا کر دیے تھے۔ بہرحال اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو خدا سے معافی مانگے، میں تو اسی وقت ہی معاف کر چکا تھا۔
گویا کہ میرے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا، لیکن میں نے صبر سے کام لیا تھا اور اس واقعے کا ذکر بھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے 35,000 روپے دیے، میں نے 3,000 واپس کر دیے۔ اس نے لینے سے انکار کیا، بار بار واپس کرنے جب نہ مانا تو سامنے پڑے مسجد کے چندہ باکس میں ڈال دیے اور میں اس سے گلے مل کر آگے نکل گیا۔ احباب گرامی، بے شک رزق حلال ضائع نہیں ہوتا۔ وہ پیسے جس بندے کی امانت تھے بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے مال میں بہت برکت ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا میں نے اپنے پاس سے ان کو پیسے پورے کر دیے تھے اور اتنے دنوں کے بعد وہ پیسے پھر سے مجھے واپس مل گئے۔ بے شک رزق حلال ضائع نہیں ہوتا، کسی نہ کسی وقت واپس لوٹ آتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کبھی ایسا نقصان ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اللہ حافظ۔